ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک طے شدہ بات اور میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ بس آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی، بس تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں صبر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں، لیکن صبر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ صبر میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کر نہیں سکتا، یعنی یہ کام یا مقصد نہیں پا سکتا، اس میں انسان تکلیف میں ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا توکل نہیں جاتا، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم صرف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہوتے۔ صبر میں امید ہوتی ہے کہ آپ انتظار کریں۔ ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اب اور برداشت نہیں ہوتا، اب ہم آپے سے باہر ہونے لگے ہیں۔ لیکن جو صبر کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کہتا۔ اور تسبیح اور ذکر جو ہے یہ صبر میں مددگار چیزیں ہیں۔ غم اور تکلیف کا علاج بھی تسبیح اور عبادت میں ہے۔ تو جب کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، اور خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، کیونکہ ان دو اوقات میں چونکہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے دوسرے وقت میں، تو دل کی کیفیت بھی بدل رہی ہوتی ہے، تو اس میں انسان بعض اوقات کمزور محسوس کرتا ہے، بعض اوقات تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو ذکر اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، نعمتیں آزمائش کے لیے۔ اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ایک ایک انسان دنیا میں اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو آخرت کے انعام بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کے پاس جو رزق ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کم بھی ہو گیا اس کام کی وجہ سے، اگر تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سب کو دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، اور ہم بعض اوقات اس کے حصول کے لیے اپنے مقاصد کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیچھے رہنے لگے ہیں، تو دنیا میں آگے بڑھنے۔ جب بھی ایسی کیفیت ہو
تو دنیا کی زیب و زینت کا آخرت کی نعمتوں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کریں. مثال کے طور پر رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آپ نے جاب سے آف لیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی کچھ سیلری مائنس ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اور اسی طرح 2 جابس ہیں، ایک میں بہت پیسہ ہے لیکن غفلت ہے، دنیا ہے، نمازوں کا وقت بھی نہیں، اور دوسرا کوئی دین کا کام ہے، اس کے نتیجے میں تھوڑا ملے گا لیکن باقی فرائض سارے پورے ہو جائیں گے اور ایمان میں بھی ترقی ہوگی. تو عام طور پر ہم پھر کس طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کمپیریزن نہیں کرتے تو ہم وقتی فائدے کی طرف زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا میں آگے نکل جائیں، چلو دین کی تو خیر ہے، نمازوں کی خیر ہے، پھر اللہ کو توبہ کر کے منا لیں گے. تو جب بھی دل دنیا کی طرف زیادہ راغب ہونے لگے تو آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے خود کمپیریزن کریں. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نہ پھیلائیں، یعنی دنیا کی زیب و زینت کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو. یعنی جو غض بصر ہے نا، صرف نامحرم کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا سے بھی غض بصر ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام تو تقویٰ ہی کا ہے. کوئی بھی نیکی کرنی ہو، نماز ہو یا کوئی اور، یا گناہوں سے بچنا ہو، تو اس کے لیے پختہ ارادہ اور عزم ضروری ہے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. صبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. رات کا آرام چھوڑ کر نماز پڑھنا اور لمبی نماز پڑھنا اور لمبا قیام کرنا اور لمبا سجدہ کرنا کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. جب بھی ہمت ہارنے لگے نا، بہت لمبا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ کو کہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ایک ہے اصبر اور ایک ہے استبر. تو جس میں حروف زیادہ ہو جائے نا، اس میں معنی میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور استبار میں صبر کے ساتھ خوشی کا مفہوم بھی شامل ہے. یہ صبر کے بلند ترین مقامات میں سے ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو پھر اس تکلیف میں راحت ملنے لگتی. جیسے تراویح لمبی نماز ہے لیکن اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ صرف فرض پڑھ کے اٹھ مصلی لپیٹنے میں نہیں ملتی. اور اسی طرح جب رزق کی تنگی محسوس ہو، کسی بھی طرح کا رزق، تو نماز پڑھیں، چاہے روحانی رزق ہو یا دوسرا رزق، کیونکہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن رزق کے حصول کے لیے نماز سے غافل نہ ہو، بلکہ الٹا نماز زیادہ کر دیں. نماز جو ہے وہ رزق کے دروازوں میں سے سب سے مؤثر دروازہ ہے، اور پھر ہر معاملے میں تقویٰ ہی کا انجام اچھا ہے. والعاقبۃ للتقویٰ. ہر چیز میں، تمہاری ذات ہو، اولاد ہو، ملازمت ہو، معاملات ہو، ہر جگہ تقویٰ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا بھلا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، عنقریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہیں وہ جنہوں نے ہدایت پائی. دنیا میں انسان کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، آخرت میں چیزیں کچھ اور دکھائی دیں گی، اور وہاں جا کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر تھا اور کون نہیں. سازا جیسے 2 چیزیں، ایک تو غم اور دکھ کے وقت تسبیح. سازا دیکھیے بہت ہی اچھی ایک ریمیڈی ہے، کیونکہ انسان جب غم اور دکھ میں ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے وہ کتھارسس کرے، کسی سے کچھ کہے، تو اس کو بہت پازیٹیو وے میں ہمیں بتایا گیا کہ تسبیح کریں. اور دوسرا سازا کوئی موو ہوا نا تو اس اسٹیٹ میں بہت زیادہ نا جابس کی کمی تھی، تو انہوں نے ایوری ڈے نا نفل پڑھنے شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ اللہ ہے نا اور اللہ ہی میں رزق کے اسباب پیدا کرے گا. اور ماشاءاللہ ود ان اے ویک ان کو جاب مل گئی. جو آپ نے بات کی تھی نا کہ رزق کی تنگی محسوس ہو تو نماز پڑھے، تو واقعی استاذہ یہ بہت بینیفیشل ہے. آج کل تو ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کی شکایت ہے ہر وقت، لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے، لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ رازق وہ ہے، خزانے اس کے پاس ہے اور وہ دینے پہ بھی قادر ہے. دل تنگ ہوتا ہے نا، معیشت ضنک کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے. اس کی کل 112 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر پر ہے. نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے 73. اس میں 16 انبیاء کا ذکر ہے اور یہ کثیر تعداد ہے. اسی بنا پر اس کا نام الانبیاء رکھا گیا ہے اور اس کو سورت اقترب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ سورت کے آغاز میں آتا ہے. اس سورت کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں اور خاص طور پر یونس علیہ السلام کی مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سورت کا مقصد یہ کہ تمام پیغمبروں کے احوال کے ذریعے رسالت کی وحدت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے. یہ قدیم صورتوں میں سے ایک ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں. ان کو مال کہا ہے. یہ میری دولت ہے جو بہت پہلے میں نے حاصل کر لی تھی. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی. اور یہ کہ اب دنیا کی آبادی کا آخری دور شروع ہو گیا ہے. دنیا اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکی ہے اور ویسے بھی ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے اور اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. خبر میں ہی منکر نکیر آ کے ابتدائی حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے معاملے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور جس کو یہ یقین آ جائے کہ قیامت قریب ہے پھر اس کی امیدیں اور تمنائیں بھی بہت مختصر ہو جائیں گی اور وہ دنیا پر بھروسہ اور انحصار کرنے کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لے گا. کسی بھی نقصان پر وہ بہت پریشان نہیں ہوگا کیونکہ یہ پوری دنیا ہے ہی خسارے میں، ہر چیز نہیں جانا ہے. اس زمین پر جو کچھ بھی ہے کل من علیہا فان ہے. اس لیے کبھی کوئی چیز چلی جائے تو آپ سوچیں ہر چیز نے جانا ہے، وہ پہلے چلی گئی، وہ دوسروں نے بعد میں جانا ہے. اس کی حقیقت یہی ہے. لیکن انسان ہے کہ اس معاملے میں غفلت کا شکار ہے. غفلت انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے، قبر کی تیاری بھلا دیتی ہے، حشر کے ہولناک مناظر بھلا دیتی ہے، حساب کتاب بھلا دیتی ہے، دین اور شریعت کی پیروی سے محروم کر دیتی ہے، فرائض ادا کرنا بھول جاتا ہے انسان. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اسے سنتے ہیں مگر اس حال میں کہ کھیل میں لگے ہوتے ہیں. یعنی سن لیتے ہیں لیکن دل دنیا میں ہی مشغول ہے. تھوڑی دیر کے لیے سنا، ذرا سا اثر ہوا، باہر نکلے سب دھل گیا. یعنی کچھ تو بالکل ہی غافل ہیں
اور کچھ سن لیتے ہیں. ان کے دل غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے، کیا پھر تم جادو کے پھیر میں آتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو. لہو، ان کے دل لہو کا شکار ہے، یعنی ضروری چیز کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے غافل ہیں. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً عبادت کے وقت، اور عبادات میں بھی سب سے اہم نماز کے وقت، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں کھڑے ہیں یہاں. اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے، یعنی وحی کو، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسا کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس علم والوں سے پوچھ لیجئے اگر تم نہیں جانتے. ہر کام کے کچھ ماہر ہوتے ہیں، لکن فن رجال، اور دین کے معاملے میں بھی اللہ نے بڑے ماہر لوگ بھیجے، پیغمبر بھیجے جن کو سب کچھ سکھا کے مبعوث کیا. تو اس لیے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی فتویٰ اس سے لو جو ماہر ہو، جو دین میں متقی اور پرہیزگار ہو. کسی چیز سے لا علم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن لا علم رہنے کو چوز کر لینا اور اس پہ راضی ہو جانا یہ عیب ہے. یعنی ہر شخص ہر چیز نہیں جان سکتا، اس لیے یہاں اس کو معاف کیا گیا، لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو سیکھنا بھی چاہیے. اور اہل الذکر جن سے پوچھا جا رہا ہے، جن سے پوچھے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی سوال کرنے آئے، کوئی پوچھنے آئے تو اسے جواب دیں، اسے سکھائیں. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فوت بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے، اور خاص طور پر اہل شرک کی، کہ جو پیغمبر ہیں یا جو نیک لوگ ہیں ان کو کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے، گھر کے کام کاج، ہر چیز سے بے نیاز ہونا چاہیے. تو یہ مطلوب نہیں ہے. جو ان چیزوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی نہ کرو، بچے نہیں ہونے چاہیے، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں. آپ نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. تو یہ دین کا طریقہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کر صرف دین کی طرف ہو جائے. دنیا میں رہے لیکن اتنا جتنی اس کی ضرورت ہے، دین کو پیچھے چھوڑ کے نہیں، اس سے غافل ہو کے نہیں. پھر ہم نے ان سے تمام وعدے سچے کر دیے، تو ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے فائدے کی ہے. یعنی قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہی تھے، اور قرآن میں ایسی باتیں نہیں جو عقل سمجھنے سے عاجز ہو. اگر کوئی میتھمیٹکس کی کتاب ہوتی یا کوئی فزکس کی ہوتی تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان کر دیا ہے. اور ذکر کا ایک معنی شہرت اور بلندی بھی ہوتی ہے، یعنی اگر تم اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھو گے تو اللہ اسی کے ذریعے تمہیں عزت دے گا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين और कितनी ही बस्तियां जो जालिम थीं, हमने उन्हें तोड़ कर रख दिया और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को उठाया। साबिका उम्मतों की हलाकत पर गौर व फिक्र करो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जालिमों की हलाकत के बाद जमीनें वीरान नहीं होती बल्कि अल्लाह दूसरों को उसमें बसा देता है। अनशअना बादहा कौमन आखरीन। तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया तो अचानक वो वहां से भागने लगे। भागो मत और उसी की तरफ लौट जाओ जिसमें तुम ऐशो इशरत दिए गए थे, और अपने घरों की तरफ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। शदीद डांट है यहाँ। कहने लगे हाय अफसोस हम पर, बेशक हम ही जालिम थे। अल्लाह का अजाब आने पर इंसान अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, लेकिन उस वक्त फायदा कुछ नहीं होता। क़यामत के दिन इंसान इन कोताहियों पर अफसोस करेगा और तमन्ना करेगा कि वापस जाकर कमी पूरी करके आए, लेकिन कुछ हासिल न होगा। फिर उनकी यही पुकार मुसलसल जारी रही, यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती एक बुझी हुई आग बनाकर रख दिया। यानी जब तक उनमें जिंदगी के आसार बाकी रहे वो एतराफ़े जुर्म करते रहे, लेकिन बिलाखिर वो जिंदगी की रमक खत्म हो गई। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेलते हुए नहीं बनाया,
یعنی دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے. ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. اگر ہم کوئی کھیل بنانے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، یوں وہ یکا یک زائل ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. حق کی راہ ایک ہی ہے اور باطل کی کئی راہیں ہیں. حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، لیکن باطل پھر نئے روپ میں ایک اور جنم لے لیتا ہے. تو اس لیے یہ ٹسل یا یہ جو مقابلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا. تو انسان کو ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. ہم تو 4 رکعت پڑھ کے آرام چاہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. فرشتے نہیں تھکتے، نہ انہیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، فارغ اور وہ شوق سے عبادت کرے جا رہے. عبادت میں 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. جو نان بلیورز ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، عبادت جسم کو تھکاتی ہے، لیکن انسان کو جب اجر کی توقع ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں تھکتا. اور اگر تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہو تو اس کا پھر علاج ڈھونڈنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور کر لینا چاہیے، کیونکہ نیکی کے مواقع روز روز نہیں آتے. وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، سانس بھی نہیں لیتے، بس کرتے چلے جاتے ہیں تمام اوقات میں. یا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے. بس اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. یعنی زمین و آسمان میں کسی قسم کا فساد نہ ہونا اور سب کا ایک منظم طریقے سے چلتے رہنا، یہ ایک رب ہونے کی دلیل ہے کہ ایک ہستی کنٹرول کر رہی ہے سب کچھ. اور دل میں بھی آپ دیکھیں، اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور آ جاتا ہے نا، دل بگڑ جاتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، جبکہ یہ پوچھے جائیں گے. یا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں. آپ کہہ دیجئے، اپنی دلیل پیش کرو. یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، لہٰذا یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو. یعنی ہر رسول نے ایک ہی بات کہی، اور وہ کیا؟ کہ اللہ ایک ہے، نفع نقصان دینے والا، عطا کرنے والا، روکنے والا، بیماری اور شفا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. وہ پاک ہے، بلکہ وہ عزت دیے گئے بندے ہیں. اولاد نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں جن کو عزت بخشی گئی ہے. عزت کیوں دیے گئے؟ نیک اعمال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تسبیح کی وجہ سے. وہ کسی بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یعنی فرشتے با ادب مخلوق ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی سے ادب کا تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی بات کی پیروی کرتے ہیں، اسے آگے نہیں بڑھتے، اور جو وہ فرماتا ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ خود اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں علم پایا جاتا ہے، جو کسی ذات کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ اس کے سوا میں بھی عبادت کے لائق ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں.